رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ فضیلت ہم نے اس سے پہلے بھی سنی ہے، لیکن چونکہ اس کی برکت بہت زیادہ ہے لہذا شیطان ہمیں یہ عمل بھلا دیتا ہے۔ لہذا نیت کر لیں کہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں، ایک تو ہوتا ہے خدشہ کہ یار کوئی سی بات کرنی ہے اور غیبت نہ ہو جائے تو ہم یہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے بعض اوقات معاملات آ جاتے ہیں کہ مجھے کسی سے بات کرنی ہے تو میں پہلے یہ پڑھ لوں، لیکن اگر ہم اپنی یہ عادت ہی بنا لیں گے جب بھی بیٹھیں تو بیٹھتے وقت یہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ کتنی ایک پیاری سی فضیلت۔ اور جب اٹھے تو یہ پڑھ لیں، پھر اٹھے تو مجلس کے اختتام کی جو دعا ہے یہ بھی پڑھنے کی عادت رکھیں۔ یہ حدیث پاک میں اس کی بڑی صراحت اور بڑی ترغیب موجود ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز مبارکہ اور یہ کیا کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس طرح روایتیں ملتی ہیں کہ جیسے اختتام مجلس کی دعا ہمیں دعوت اسلامی کے اس طرح مدنی چینل کے سلسلوں میں بھی ہفتہ وار اجتماع میں بھی سنائی جاتی ہے۔ اب تو امید ہے کتنوں کو یاد بھی ہو گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، کہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو جو کچھ خیر ہوتی ہے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور جو مطلب کہ غیر مفید اور قابل گرفت بات ہوتی ہیں وہ مٹا دی جاتی ہے۔ اس طرح کے اس کی فضیلتیں ملتی ہیں۔ تو معاملہ بڑا مختصر ہے مگر اس کی برکت بہت ہے۔ اب چاہے گھر میں بیٹھیں، چاہے کسی قارئ خیر کے لیے بیٹھے، جیسے ابھی آج ہمارا موضوع رشتہ ہے، تو ہم مثال کے طور پر گھر والے کسی رشتے کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹی کے والدین یا گھر والے بیٹھے ہیں، بیٹے کے والدین یا گھر والے، یا لڑکیاں لڑکے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیٹھے تو یہ پڑھ کے بیٹھ جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تاکہ جو بات ہونی ہے وہ ٹو دی پوائنٹ بات ہونی ہے اور ہم اس کی
کیونکہ عموماً اس میں کمزور باتیں بھی کی جاتی ہے رشتے وغیرہ کے حوالے سے، تو جب کمزور بات کرنی ہے تو وہی بات ہو جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور ٹو دی پوائنٹ بات ہوگی، اللہ کی رحمت شامل حل ہوئی تو ہم کسی تیسرے فرد کی، تھرڈ پارٹی کی یا فریق کے حوالے سے ہم غیبت سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور جب کھڑے ہوں تو یہ بھی دعا پڑھ کے اور پھر یہ اختتام مجلس کی دعا پڑھ کر کھڑے ہوں، تاکہ ہماری اس جو مشورہ ہوا ہو یا بات چیت ہوئی ہو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے برکت داخل فرما دے۔ تو مطلب یہ عمل بڑا مختصر ہے اور اس میں کوئی وقت اتنا صرف نہیں ہوتا، بیٹھتے بیٹھتے اٹھتے اٹھتے ایک عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو کیا پڑھیں گے بیٹھتے وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چلے کے ناظرین بھی میرے ساتھ دہرا لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد۔ یہ بیٹھتے وقت اٹھتے وقت یہ پڑھ لیں، اور اختتام مجلس کی دعا سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ فیضان سنت کا صفحہ نمبر 176 176 پر نقل ہے یہ اختتام مجلس کی دعا، اور یہ غیبت سے بچنے کا وظیفہ کہہ لیں اس کو۔ یہ ہمارے غیبت کی تباہ کرے کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر نقل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے ہیں۔ حسب حال مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود اسلامی بھائی اور میں بھی اور ہم سب مل کر جو شرکائے مدنی مکالمہ ہیں، حسب حال نیتیں کرتے چلے جاتے ہیں کہ اعلیٰ کلمۃ الحق یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا۔ انشاءاللہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کی پیروی کروں گا۔ انشاءاللہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف حکمت تدبیر سے بلانا چاہیے، حکم قرآنی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ انشاءاللہ نگاہ نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ حتی الامکان دوران مدنی مکالمہ نگاہ نیچی رکھوں۔ انشاءاللہ عز و جل قہقہ لگنے اور لگوانے سے بھی بچنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ عز و جل۔ آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ موبائل فون بند رکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ اور اول تا آخر مدنی مکالمے میں شرکت کی بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ چونکہ اس پہ سوالات بھی ہیں اور بہت سارے سوالات ہمارے پاس آڈیو ویڈیو ریکارڈڈ ہیں، تو جس کا جواب آتا ہوگا عرض کریں گے، نہ آنے کی صورت میں نہیں آتا کہہ دوں گا، یا ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں ان سے رجوع کریں گے، اگر نہیں آتا ہوگا تو پھر انکار کر دیں گے کہ نہیں آتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ آئیے سب سے پہلے ہم سوالات ہی لے لیتے ہیں، تاکہ کیونکہ پتہ یہی چلا ہے کہ بہت سارے سوالات ہیں، پھر وہ رہ بھی جاتے ہیں کئی سوالات۔ پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے، کیونکہ ہے رشتہ، اور شاید ہی کوئی ایسا گھر ہے جس میں اس کی جو اس طرح کی مطلب کیفیت سے نہ گزرتا ہو۔ شادی ایک کرتا ہی ہے، کوئی ایسے ہوتے ہوں گے جو شادی نہیں کرتے ہوں گے، ورنہ البتہ شادی ہی کی جاتی ہے، اکثریت بھاری اکثریت شادی کرتی ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ دو رشتوں، یہ رشتے قائم کیے جاتے ہیں،
خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، قبیلوں کا ملاپ ہوتا ہے، برادریوں کا ملاپ ہوتا ہے، تو بہت سارے اس طرح کے عوامل شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا اہم، مقدس اور اس قدر اس کی جو معاملات ہیں اور یہ ہمارا معاشرے کا اتنا زبردست حصہ ہو اور اس پر شرعی ہماری رہنمائی نہ ہو رہی ہو، قرآن و حدیث اس معاملے میں ہمیں گائیڈ لائن نہ دیتے ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور افسوس یہی ہے کہ فی زمانہ اس کام کے لیے شرعی رہنمائی لینے کے بجائے اور قرآن و حدیث سے استفادہ کرنے کے بجائے ہم آپس کے ایک رسم و رواج اور طور طریقوں کو لے کر چلتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ہر رسم و رواج اور ہر طور طریقہ خلاف شرع ہوتا ہے، لیکن یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا ہمیں کہ یہ طور طریقہ اور جو ہمارے اندر رائج ہے یہ خلاف شرع ہے یا نہیں ہے، اور اس طرف غور کرنے کی ہمیں حاجت ہے یا نہیں ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اور توجہ دلانے کے لیے اور جو شریعت نے اس معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے، اس مختصر سے وقت کے اندر جتنا ہو سکے گا وہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ کتابیں بہت ہیں اس موضوع پر، مکتبۃ المدینہ کے پاس بھی کافی مواد ہے، انشاءاللہ وقتاً وقتاً اس کے متعلق بھی عرض کرتے چلے جائیں گے۔ تو موضوع آپ سمجھ گئے ہو گے، تو ذرا سوال سنا دیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور لڑکا یا لڑکی کے کن کن اوصاف کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ برائے کرم تفصیلی جواب ارشاد فرما دیں۔ محمد عمر خان، گلستان جوہر۔ میرا سوال یہ ہے کہ رشتے بیاہ میں شرعی حکم کیا ہے؟ میری اس میں شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ تو شادی اور نکاح کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا، بالخصوص احادیث مبارکہ میں بہت سارا اس میں مواد موجود ہے۔ البتہ لڑکی کے حوالے سے اور لڑکے کے حوالے سے دو روایتیں میں پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی 4 چیزیں عورت میں دیکھی جاتی ہیں نکاح کے لیے، کہ اس کے مال، خاندان اور حسن اور دین۔ تو ارشاد فرمایا تم دین والے کو اختیار کرو، گرد آلود ہوں تمہارے ہاتھ۔ یہ روایت ہے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ عورت کے مال، جمال و خاندان پر نظر رکھتے ہیں، یہ ایک واضح سے بات ہے۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، مگر تم عورت کی شرافت و دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اسے خاندان نہیں دیکھنا ہے، اس کا حسن و جمال نہیں، یا مطلب صورت وغیرہ نہیں دیکھنی، خاندان وغیرہ نہیں دیکھنا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے احکامات اگر موقع ملا تو انشاءاللہ عز و جل آئیں گے۔ لیکن مفتی صاحب نے بڑی پیاری ایک عبارت عطا فرمائی کہ دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو، کہ مال و جمال فانی چیزیں ہیں، دین لازوال دولت۔ نیز دیندار ماں دیندار بچے جنتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر اقبال کا شعر نکل کیا گیا ہے، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں۔ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں۔ تو یہ عورت کے حوالے سے جو لڑکی دیکھی جائے گی، اس کے حوالے سے یہ ایک روایت میرے سامنے تھی، اور
اسی طرح کتاب النکاح میں لڑکے کے حوالے سے بھی حدیث پاک نقل ہے. چنانچہ حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے، یعنی پہلے جو میں نے روایت بیان کی اس میں لڑکی میں کیا کیا دیکھنا ہے یہ بیان ہو گیا، اب لڑکے کی باری آئی ہے. تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے، یعنی اس میں خطاب جو ہے نا وہ لڑکی کے جو اولیاء ولی ہوتے ہیں نا، لڑکی کے جو نکاح کرواتے ہیں ولی، نکاح کے باب میں فقہ کے باب میں اس کی ایک پوری بحث ہے جو پردے کے بارے میں سوال جواب میں آپ کو ملے گی. اس کی بہت تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے، اس کا مطالعہ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تفصیل اتنی ہے کہ وہ مدنی مکالمے میں اس کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی، اور اس کو آسان کرنے میں ہی ہمارا پورا مدنی مکالمہ ختم ہو جائے گا. کف پر بہت بحث ہے ہمارے یہ، اور بہت آسان کر کے لکھا امیر علیہ سنت نے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو مدنی مکالمے میں لیں گے تو پھر اور سارے موضوع رہ جائیں گے. تو یہاں پر مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ خطاب کہ جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے، یہ اولیاء سے ہے جو لڑکی کے جو ولی ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، اور مگر اس کی پوری ایک تفصیل لکھی ہوئی ہے. تو چونکہ عادتاً یہ ان سے بحث ہے تو یہ حدیث میں آئے گا جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہیں تو نکاح کر دو. اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے. اس کی حدیث کی جو شرح ہے بڑی پیاری شرح لکھی ہے مفتی صاحب نے، یعنی جب تمہاری لڑکی کے لیے دیندار عادات اور اطوار کا درست لڑکا مل جائے، جیسے ہم ہمارے مدنی ماحول میں کہتے ہیں کہ اچھا اسلامی بھائی ہو، ماشاءاللہ عاشق رسول، ذوالفقار امامہ، نمازوں کا پابند، ایک کاش مدنی قافلوں والا بھی ہو، مدنی انعامات والا بھی ہو، بالخصوص میں اپنا پن سے برس کر رہا ہوں، حیا والا ہو، لڑکا حیا والا ہو. اس کو دیکھ کر واقعی اس کو دیکھ کر ہی دل سے آواز اٹھے کہ یار اس لڑکے میں حیا بہت ہے. حیا جو ہے نا یہ ظاہر ہو جاتی ہے. حیا ایک ایسا عنصر ہے کسی شخص میں اگر ہوتی ہے حیا تو وہ اس کے نہ چاہے سے بھی وہ حیا اس کا اظہار ہو جاتا ہے. جیسے اندر میں خوشی ہو نا تو آدمی لاکھ دبائے لیکن وہ اس کی خوشی سے اس کے چہرہ دمکتا ضرور ہے، اور لاکھ اندر غم ہو نا انسان کے اندر وہ لاکھ چھپائے لیکن اس کے چہرے پر اداسی کے بادل ظاہر ہو ہی جاتے ہیں. تو اندر کی کیفیت سے باہر کا اندازہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار اب ہمارے اندر کیا تمہیں کیا پتا، کیا ہمارے ظاہر پر جاتے ہو. تو یہ عجیب غریب بات ہے. پیالے میں چائے گرم ہو اور آپ بولو کہ پیالہ ٹھنڈا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. چائے گرم ہوگی تو پیالہ بھی، اس کا کپ بھی گرم ہی ہوگا. اگر یہ نہیں ہو سکتا کپ گرم ہے تو اندر میں چائے ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی چائے ہوگی تو اس کا کپ بھی ٹھنڈا ہوگا. وہ چائے اگر گرم ہوگی تو اس کا کپ بھی گرم ہوگا. تو جو اندر ہوتا ہے نا وہ باہر ہوتا ہے. یہ خالی وہ بولنے کی باتیں ہوتی ہے جناب، دل میں ہی ہونا چاہیے، دل میں ہی ہونا چاہیے. اندر اچھا ہوتا ہے تو اس کا ظہور باہر آ ہی جاتا ہے. البتہ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ درست لڑکا مل جائے تو محض مال کی ہوس میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو. لڑکے کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں سے مراد تندرستی، عادت کی خوبی، نفقے پر قدرت، یعنی وہ کھانا، کپڑے، گھر وغیرہ عرف کے مطابق دے سکتا ہو، سبھی داخل ہیں. اور یہ جو فرمایا کہ اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے. اس کی وضاحت کرتے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس لیے اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو ادھر تو لڑکیاں بہت کنواری بیٹھی رہیں گی اور ادھر لڑکے بہت سے بے شادی رہیں گے، جس سے بدکاری پھیلے گی. بدکاری کی وجہ سے لڑکی والوں کو عار اور ننگ اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت گری ہوگی، جس کا آج ظہور ہونے لگا ہے. البتہ
سائل محترم نے جو تفصیل مانگی تھی تو تفصیل اور بہت ہیں روایتیں میرے پاس، لیکن یہ 2 روایتیں میں نے وہ پڑھی جس میں لڑکی کو پسند کرنے کے مدنی پھول عطا کیے گئے ہیں اور لڑکے کو پسند کرنے کے مدنی پھول عطا کیے گئے ہیں، اور مفتی صاحب کی ان دونوں پر جو میں نے شرح پڑھی یہ ہمارے فی زمانہ جو ہمارا کلچر اور ہمارا جو ماحول ہے اس کو اجاگر کرتی ہے۔ یہاں تک لڑکی کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ محبت کرنے والی بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری وجہ سے امتوں پر فخر کروں گا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہمارا جو آج عنوان ہے رشتہ، اس میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ جو آج کل فی زمانہ لڑکیوں کی نکاح کا جو انداز اور لڑکوں کے نکاح کا جو ڈھونڈنے کا جو انداز ہے وہ اتنا عجیب و غریب و عجیب ہے کہ مت پوچھیے بات، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے وہ پسند کا معیار ہی ختم ہو گیا۔ جو حدیث میں جس معیار کو پسند کیا گیا، لڑکی کا جو معیار ہے وہ پسند کیا گیا، اور جو لڑکے کا جو معیار جو اس کو پسند کیا گیا دینداری اور اچھے اخلاق، یہ کہ اب تو ایسا عجیب و غریب حال ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عجیب و غریب حال ہو گیا کہ اگر کوئی لڑکی کسی مولانا سے شادی کروا دی جائے نا تو بعد بے باک لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں لگتا ہے اس کو ملا نہیں ہے کوئی، اس نے مولانا کو ہاتھ میں دے دی، جبکہ واقعی جس کے ہاتھ میں دی اب صحیح دی ہے۔ اگر واقعی وہ دیندار ہے، سنتوں کا پیکر ہے، عاشق رسول ہے، تو وہیں پر نکاح کرنا چاہیے۔ اب آپ فرمائیں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی آپ پر رحمت۔ آپ نے بہت اہم موضوع چنا ہے یا سیدی، اور یقیناً جو آپ نے وضاحت ارشاد فرمائی یوں تو وہ کفایت کر گئی الحمدللہ، مگر آپ ہی کی اطاعت کرتے ہوئے اس لحاظ سے کہ نیک عورت کا انتخاب، اس حوالے سے چند مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پڑھانا چاہوں گا آپ کے توسط سے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف بھی، کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ نے کسی بھی خاتون کے چناؤ کے لیے چند مدنی پھول احادیث کریمہ کی روشنی میں اور پھر مفتی صاحب کے مدنی پھولوں کی ترکیب میں ارشاد فرمائے، اسی حوالے سے چند معروضات میں بھی پیش کی دیتا ہوں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال ہی میں سے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تربیت اولاد کے صفحہ نمبر 30 پر یہ مدنی پھول موجود ہیں۔ ارشاد ہوا کہ یوں تو انسان کی پوری زندگی ہی قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، مگر چند امور تو ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے لمحہ بلمحہ اور اس کے ماضی، حال اور مستقبل سے بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے ایک مدنی پھول نیک عورت کا انتخاب بھی ہے۔ ارشاد ہوا کہ عمدہ سے عمدہ بیج بھی اسی وقت اپنے جوہر دکھا سکتا ہے جب اس کے لیے عمدہ زمین کا انتخاب کیا جائے۔ ماں بچے کے لیے گویا زمین کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا بیوی کے انتخاب کے سلسلے میں مرد کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ ماں کی اچھی یا بری عادات کل اولاد میں بھی منتقل ہوں گی۔ پھر اس کے بعد وہی مدنی پھول جو قبلہ حاجی صاحب نے الحمدللہ ارشاد فرمائے، یہاں پر ایک اور حدیث پاک میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ نیک بیوی کہاں سے آئے گی؟ مسئلہ سارا ادھر آ کر رک جائے گا کہ نیک بیوی کہاں سے آئے گی۔ یہاں جب کہ ماحول اتنا عجیب و غریب ہے کہ یہ بات میرے مادی چینل کے ناظرین بخوبی میری تائید کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ اس وقت ایسا نازک دور آ گیا ہے کہ لڑکیوں کو ہمارے یہاں جن کی شادیوں کی عمریں ہو جاتی ہیں ایسا کلچر ملتا ہے، میں ہر ایک کے لیے نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے نا، مگر جو مبتلا ہو وہ سمجھ جائے گا، جس کو اس بات کا تجربہ وہ بھی سمجھ جائے گا کہ باقاعدہ لڑکیوں کو، اپنی جوان لڑکیوں کو بنا سنوار کر بے پردہ خاص دعوت میں اس مقصد و نیت کے ساتھ لے جایا جاتا ہے کہ اس کے رشتے آئیں گے۔ اب فی زمانہ ایک تو دعوتوں کا جو حال ہے وہ بے حال ہے کہ لڑکیاں اگر واقعی با پردہ اور سادی طبیعت کے گھر میں بھی رہتی ہوں
تب بھی فی زمانہ دعوتوں کی بے پردگی اور طرح طرح کے تراش خراش والے فیشن یہ خود اس کے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے کافی ہیں. اور پھر اب رشتہ دیکھنے کے لیے ایک نیک بیوی جو کہ سعادت مندی ہے، اور مرد کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کو نیک بیوی اللہ کے کرم سے نصیب ہو جائے. تو اب نیک کیسی ہوتی ہے؟ نیکی کے لیے ظاہر ہے کہ سب سے بنیادی چیز عورت کی اپنی پرہیزگاری ہے، اور عورت کا جو اپنا تقوی ہے، اور عورت کی جو اپنی پردے کی جو ایک اس کی جو اپنی سوچ ہوتی ہے وہ کہاں ہے. بے پردگی کرنے والی اور اس طرح کے بے پردہ ماحول میں بے باکی کے ساتھ بلا اجازت شرعی آنے والی اور مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والی اور اس طرح کے مرد اور عورت کی مجلسوں میں جو آج کل ماحول ہے کرنے والے، اب یہاں کیسے مطلب کہ ایک لڑکا یا اس کے گھر والے کسی ایسی لڑکی کو ڈھونڈیں کہ پردہ، کیونکہ نکاح کا یہ جو باب ہے نا مشکات شریف ہے، نکاح کے بعد ہی پردے کا باب ہے. یہاں نکاح کا باب ختم ہوا، یہاں پردے کا باب شروع ہو چکا. اتنا اس کو منسلک کیا گیا ہے. آگے اور بھی اسی سے متعلق پردہ، پھر وہ جو عورتیں حرام ہوتی ہیں، پھر نکاح اور اس کے اعلان خطبہ، اور پھر آگے ولیمہ، اور یہ پورا عورتوں سے برتاؤ، بیویوں سے برتاؤ، طلاق، یہ اس کے پھر متفرقات اور یہ نفقے کا بیان، اور یہ ساری چیزیں، یہ اتنی سارے اس کے صفحات حدیث کی کتابوں میں موجود، اتنے سارے ابواب لکھے گئے. اب یہ سارے ابواب کون پڑھے گا؟ عدت کا بیان پھر الگ ہے نا، یہ سارے بیانات الگ ہیں. اب جس کا نکاح ہونے جا رہا ہے عنوان کا تک کا پتہ نہیں، تو عنوان میں کیا ہوگا اس کا اندازہ کب ہوگا؟ تو بے پردگی، اور پھر جو لڑکا پسند کیا جاتا ہے جس طرح دعوتوں کے اندر، اب لڑکے کو بھی یہی کہہ کر اسی دن خاص اس کی داڑھی منڈی جائے گی. داڑھی تو منڈا ویسا ہوتا ہی ہے، اس کو خاص شیو کرے گا. پھر وہ جو بھی مطلب کہ آج کل جو فیشن چلے گا وہ چلے گا. پھر مطلب وہ لڑکا پسند کرنا ہے. یہ لڑکا پسند کرنے اور لڑکی پسند کرنے کا ایک بنیادی جو معیار ہمارے معاشرے میں بنا ہوا ہے، وہ میں نے ایک اس کا نقشہ میرے مدینہ کے ناظرین کے لیے کھینچا ہے. اس میں یہ بھی رہنمائی فرما دیجیے نا کہ جس طرح ابھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک اپنی بیٹیوں کو بے پردہ فیشنیبل بنا کر اور ان کو اس طرح سے عجیب و غریب انداز سے مختلف دعوتوں میں لے کر نہیں جایا جاتا، تو ایسی والدہ یا ایسے والدین کہ جن کا ذہن ہی یہ بن چکا ہے کہ ہماری بچیوں کے رشتے پھر آئیں گے کیسے، جب وہ گھر میں بیٹھی رہیں گی اس طرح سب سے چھپ کر رہیں گی، کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی ملے گا نہیں، کوئی جلے گا نہیں، کوئی ان کے انداز کو دیکھے گا نہیں، کوئی ان کی خوبصورتی یا خوبصورتی سے آگاہ نہیں ہوگا، تو ان کے رشتے کیسے آئیں گے؟ اس پر کچھ ہماری رہنمائی فرمائی کہ یہ جو وسوسہ ہمارے ذہنوں میں پنپتا رہتا ہے، اور پھر یہی چیز اچھے خاصے شرفا کو اپنی بیٹیوں کو اس انداز سے لے کر چلنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اچھے خاصے شرفا ہوتے ہیں، کمیونٹی وائز یا مطلب پرسنالٹی وائز یا حیا کے اعتبار سے مناسب کیفیت کے حامل ہوتے ہیں، مگر جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں اور ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، اس کو کہا اس سے رشتہ نہیں ملا، ماموں کو کہا، خالہ کو کہا، تایا کو کہا، سب سے رشتے کی ترکیب بنائی، بچی کی عمر بڑھتی جا رہی. اب انہوں نے یہ ذہن میں وسوسہ پال لیا کہ بیٹی کہیں جائے گی نہیں تو کیا ہوگا، اس طرح سے چھپی رہے گی، گھر میں پڑی رہے گی تو کیا ترکیب بنے گی؟ اس پر ہماری رہنمائی کا سامان کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، اور جس کے نصیب میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ مل ہی جاتا ہے. رشتہ کیسے، میں آپ کو بتا رشتہ کیسے ملتا ہے. سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عادت کریمہ تھی کہ یہ رات کو دورہ فرماتے تھے اپنی ریاست میں. ایک مرتبہ گزرے تو کسی کے مکان سے آواز آئی کہ ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی نے کہا کہ اماں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانے کی جو ممانعت اس کے جو احکام جاری کیے ہیں تو یہ کیسے. تو ماں نے کہا کہ بیٹی ابھی کو فاروق اعظم تھوڑی دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بیٹی نے ماں کو کہا کہ ٹھیک ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے مگر خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ جملے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کانوں میں آئے. آپ کے غلام آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اسلم نام ہوتا تھا ان کا. آپ نے فرمایا کہ مکان اپنے ذہن میں بٹھا لو. پھر آپ گھر گئے. گھر جانے کے بعد اپنے بیٹوں کو جمع کیا. وہ بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد
آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں لڑکی ہے، یہ معاملہ تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کی شادی اپنے کسی ایک بیٹے سے کروا دوں، تو تم میں سے کون سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو آپ کے ایک صاحبزادے نے کہا کہ میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس نیک لڑکی کے ساتھ کروا دیا، اس سے بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نکاح کسی سے ہوا، اس سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ تو اب یہ ایک، آپ بولو گے یار یہ ایک آدھ مثال ہے، یہ ایک آدھ مثال نہیں ہے۔ دنیا میں جتنوں کے رشتے ہوتے ہیں، کیا یہ دعوتوں میں لے جا کر ہوتے ہیں؟ کہ یہ دعوت اور پارٹیوں میں ہی چہرے نظر آتے ہیں؟ خاندانوں میں اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، بچی بچپن سے ہی خاندان کے گھر والوں کے سامنے بڑی ہوتی ہے، پلتی ہے، اور اپنے عادات و اطوار اس کے ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو خاندان کی عورتوں میں آس پڑوس والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی بڑی ہو رہی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ہوتی ہے خود ماں باپ کا ایک اپنا جو معاشرے میں جو نام ہوتا ہے نا، اس سے بھی ہوتا ہے کہ یار اس کے بچے ہیں۔ بچیوں کو بعض اوقات اتنے پہلے نہیں پہچانا جاتا، پہلے تو اس کے ماں باپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، ماں باپ کا نام ہوتا ہے، خاندان کا نام ہوتا ہے کہ یار اس کے بچوں سے ہماری شادی ہونی چاہیے، کیونکہ بچوں کی پہچان عموماً ماں باپ بنتے ہیں۔ بچی تو شادی کے بعد ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کیا تھی اور کیا نہیں تھی۔ اصل جو بچی اور بچے کے جو پہچان ہوتی ہے شادی کے لیے جب آدمی باہر نکلتا ہے، اس سے میرے وہ ہمارے اسلامی بھائی ضرور توجہ کریں کہ جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، یار نہ ماں پرواہ کرتی ہے، نہ باپ پرواہ کرتا ہے، نہ بھائی پرواہ کرتا ہے، کہ ٹھیک ہے وہ ان کے معاشرے میں نام اتنا نہیں ہوتا، بلکہ ماں کی زبان کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں بڑی تیز زبان کی ہے، لڑا کا تیارہ ہے۔ باپ کے بعض الٹے سیدھے اور اوچھے قسم کے انداز بھی لوگوں میں بعض اوقات ظاہر ہوتے ہیں، یا بھائی بعض اوقات اس طرح کے وہ عادتوں اور اس طرح کی گیدرنگ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ محلے میں اور خاندان میں اس کا نام نہیں ہوتا، مطلب بدنامی کی طرف ہوتی ہے۔ ایسوں کے گھروں کے عموماً رشتے رکتے ہیں، کیونکہ رشتہ جو ہے نا، رشتہ یہ رشتہ صرف دو لڑکا اور لڑکی کا نام نہیں ہے، رشتہ دو خاندانوں کے ملنے کا نام ہے۔ یعنی لڑکی نکاح کر کے اگرچہ ایک مرد کے رشتے میں آئی کہ اس کی وہ زوجہ بن گئی، لیکن جب جس کے گھر میں آئی ہے وہ گھر ہے، اور اب اس کی لڑکی کا گھر ہے اور اس کے لڑکے کا گھر ہے، ان دونوں کی ماؤں کا تعلق سمدھی سمدن، پھر دونوں کی گھروں میں جو بہنیں ہوتی ہیں دونوں کی، ان کے آپس میں جو رشتے قائم ہوتے ہیں، پھر جو بھائی ہوتے ہیں ان کے آپس میں رشتے قائم ہوتے ہیں، پھر خاندان کے آپس میں جو رشتے قائم ہوتے ہیں، پھر دعوتوں میں، موت میں، میت میں، غم میں، خوشی میں، عید وغیرہ کے موقع پر ملنا جلنا، اور یہ جو سارا سلسلہ جو چلتا ہے، تو اصل چیز تو وہ خاندان اور وہ مقام ہے جو لوگوں میں مشہور ہوتا ہے۔ دیکھو لوگ اچھے خاندان اور معیاری خاندان اور ایک نامور خاندانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، تو اصل چیز تو یہ ہے۔ یہاں سے پھر لڑکی کی سیرت اور لڑکی کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ تو یوں رشتے تو یوں ملا کرتے، اور صدیوں سے یوں رشتے ہوتے آ رہے ہیں۔ یہ تو آج کل پتہ نہیں کس نے مطلب یہ کان میں آ کے کو پھونک مار دی ہے کہ یوں بے پردہ اپنی لڑکیوں کو لے کر اور سلیو لیس کپڑے پہنا کر اور چاک آدھے کر کے اور یوں مطلب کہ الٹے سیدھے کپڑے پہنا کر لے جاؤ، یہاں تک کہتے ہیں تو دوپٹے بھی شاید نام کے رہ گئے۔ اتنی انفارمیشنز ہمیں ملتی ہیں کہ الامان و لفیظہ، اور ساری باتیں کرنے کا جی بھی نہیں چاہتا کہ چینل پہ بھی اس طرح کے افراد بیٹھتے تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ جن کی کیفیت ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ بھی ناراض نہ ہوا کرو۔ اگر اللہ نہ کرے آپ ان معاملات یا ان اطوار میں آپ مبتلا ہو، تو ہم سے ناراض ہونے کے بجائے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یار ایک اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں آج کوئی سمجھا گیا، اور اس سمجھنے میں ہی بہتری ہے۔ تو یہاں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دینداری کو فوقیت دی ہے نا، کہ دینداری ہونی چاہیے۔ اگرچہ کفر کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ جو خاندان کا آپس میں ملنا، نسب کا اچھا ہونا، پیشے کا اچھا ہونا، اسلام کے معاملے میں اس کے، اور پھر اس کی وہ دینداری کے معاملے میں، اس کی دیانت کے معاملے میں جو کفر کے جو مسائل ہیں رشتے کے ملنے پر، وہ بھی لڑکے کو دیکھنا ہے لڑکی دینے سے پہلے، لڑکی والوں کو، کہ لڑکا کیا یہ معیار اور اس کا یہ ایسا خاندان کہ، کیونکہ لڑکی والوں کو آر ہوتی ہے نا بے عزتی ہونے کا، یا مطلب رسوائی ہونے کا، یا تھو ہونے کا، کیا لڑکی اٹھا کر پھینک دی کسی کے ہاتھ میں، تو یوں یہ ہوتا ہے۔ تو
یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. تو نیک لڑکی میں بھی دینداری کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوقیت دی ہے, اور لڑکے میں بھی دینداری کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوقیت دی ہے. تو یہاں بے پردگی کدھر سے آ گئی اور بے باکی کدھر سے آ گئی؟ ماشاءاللہ. تو یہ کچھ تفصیل تھی پہلے اور دوسرے سوال کرنے والے ہمارے سائل کے لیے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی رشتہ گھر میں آتا ہے تو عجیب و غریب سوالات کیے جاتے ہیں کہ اس میں کیسا انداز اپنانا چاہیے اور کیا سوالات اور اس کے بارے میں معلومات ذرا فراہم کر دیں. جزاکم اللہ خیر. عجیب و غریب سوالات کیا کیے جاتے ہیں جب رشتہ آتا ہے؟ تو اس کی وضاحت نہیں ہے. اگر وضاحت ہو جائے گا عجیب و غریب سوالات کیا کیے جاتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ سوال عجیب ہے کہ یہ سوال غریب ہے کہ یہ سوال امیر ہے. اس کی وضاحت نہیں ہے. کیا خیال ہے شاہد بھائی, آپ کیا کہتے ہیں؟ مبہم سوال ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل سوالات کیسے ہوتے ہیں؟ نہیں, میں کیا سمجھتا ہوں, میں تو بہت کچھ سمجھتا ہوں. آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں مجھے؟ چلیں, آپ نے کیا سوال سے نتیجہ نکالا؟ جیسے کہ کئی قسم کے سوالات ہوتے ہوں گے کہ کتنا کماتے ہو, کیا کرتے ہو, دوست کون ہیں. صحیح ہے, تو کمانے تو اچھا, لیکن بہت زیادہ زور صرف کمائی پر. کتنا کماتے اور کہاں کماتے یہ بھی پوچھا جائے گا, کیونکہ پیشہ یہ کف میں آتا ہے. لیکن یہ نہیں پوچھتے کہاں پر کتنا کماتے ہو, جیسے کہ آپ اس کو اکثر بیان یہ بھی پوچھتے کہاں کماتا ہے. یہ تو نہیں ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جہاں کماتا ہے یہاں کمانا حلال ہے کہ حرام ہے. جی, یہ نہیں دیکھتے. یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کتنا کماتا ہے, کہاں کماتا ہے, نوکری پکی ہے کہ نوکری کچی ہے, کاروبار اچھا ہے کہ کاروبار غیر اچھا ہے. یہ تو خیر یہ نہیں کہہ سکے کہ لڑکی اٹھا کر یوں کو ایسے پھینک نہیں دیتا. بالکل. لڑکی کے بارے پوچھا تو جائے گا نا, لڑکے کی گیدرنگ کے بارے میں اور اس کے جو عادات اور اطوار ہے کیسے پتہ چلے گا؟ دوستوں سے پتہ چلتا ہے عموماً کہ اصل تو ہوتی ہے صحبت و گیدرنگ ہی ہے. یہ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھتے ہوں گے کہ صحبت و گیدرنگ یہی مین چیز ہوتی ہے. لیکن اب سوال عجیب یہ ہے, میں نے اس سے پہلے ہی مدنی چینل کے ناظرین کو اپنا ذاتی واقعہ بیان کیا ہے. میرے انتہائی قریبی ایک عزیز تھے, ان کا میں بالکل بہت کلوز ہمارے تعلقات تھے. تو میں بہت قریب سے جانتا تھا. ان کی شادی کہیں ہو رہی تھی تو لڑکی جہاں شادی ہو رہی تھی تو لڑکی کی طرف سے بھی بہت ہی میرے قریبی دوست وہاں مطلب برآمد ہوئے کہ یار یہاں ہے, مطلب ٹھیک ہے نا. اب ان کو یہ تھا کہ یار عمران سے ہی بتا دے گا کہ یار ہم جو لڑکی دے رہے ہیں یہ لڑکا کیسا ہے. اب مجھے تو پڑتا نہیں ہے, میں ڈرتا بہت ہوں, کیا بتاؤں گا یار. کیونکہ جس سے مشورہ مانگا جائے وہ درست مشورہ دے, یہ تو واجب ہے. مشورہ دینے والا امین ہے. اب وہ مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے گا, عمران بھائی آپ کیا کہتے ہو. میں نے اس کے جو بظاہر جو خصوصیات تھی وہ میں نے بیان کی اس کی, مگر پھر تھوڑے میں نے مائنس بھی بیان کیے, کیونکہ یہاں تو ظاہر ہے کہ پوچھنے آیا تو یہ غیبت بھی نہیں ہے. تو مائنس میں نے کہا یار چند ایک مائنس ہے, تو اس کی وہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وہ ایکسپیکٹ بھی کرتا تھا کہ یار یہ صحیح بتا دے گا. اب میں نے مائنس بتانے شروع کیے تو مائنس وہی کہ داڑھی مونڈتا ہے. تو پہلے جب میں نے کہا مائنس ہے تو وہ سنجیدہ ہو گیا تھا. جب میں نے کہا داڑھی مونڈتا ہے تو مسکرانے لگا. دیکھا یار یہ فلمیں ڈرامے اور یہ سارے ہے اس کی مطلب ترکیبیں جو میری معلومات ہے, اور اس طرح کے میں نے 3-4 معاملات اس کے بیان کیے. اب یقین مانے وہ مسکرا رہا تھا, وہ مسکرا جاتا, میں نے وہ لطیفہ سنایا ہے اس کو نا, اور مجھے حیرت ہوئی. اور میں پہلے سے میرا ذہن تو بنا ہوا تھا, کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو یہ وہ تصور کرے گا ہی نہیں, کیونکہ جو اس طرح کا لڑکا ڈھونڈنے کے لیے نکل دے وہ خود اس سے کوئی 2 قدم آگے ہوتے ہیں. نماز کسی کو بولو کہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا تو اس کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا, نماز نہیں پڑھتا معاذ اللہ. اگر جبکہ نماز نہ پڑھا, جوا کھیلتا ہے جھٹکا لگے گا, شراب پیتے جھٹکا لگے گا, اور یہ جھٹکا صحیح لگتا ہے. ایسا نہیں کہ جوا اور شرابی کے آگے جھٹکا نہیں لگنا چاہیے, بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے, بلکہ صحابی کا قول نقل ہے کہ اگر کسی نے اپنی لڑکی کی شادی کسی شرابی سے کروا دی تو گویا کہ اس نے اس کو بدکاری پر پیش کر دیا, کہ وہ شراب کی حالت میں کئی مرتبہ ایسے کلمات کہہ ڈالتا ہے جو طلاق کی طرف چلے جاتے ہیں.
اور تو یہ تو ہے. اور یہ شرابی کی نحوست ہے کہ یہ شرابی کو تو لڑکی, اس لیے جوا کھیلنے والا, کیونکہ شرابی بعض کا جواری بن جاتا ہے, کیونکہ شرابی شراب کی وجہ سے اس قدر ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے کہ یہ کسی کاروبار کرنے کے قابل نہیں رہتا, اور کوئی ایسے شخص کو نوکری پر نہیں رکھتا کہ اس کے اٹھنے جاگنے سونے بیٹھنے کے معاملات اور سارے اس کی جو ہے نا مشکوک اور صحیح نہیں رہتے. تو ایسے کو نوکری بھی نہیں دی جاتی بعض اوقات, اور ایسا شخص اپنا کاروبار بھی نہیں سکتا. اب اس کو کمانا ہے, اب یہ دو راستے رہ گئے, یا تو جوا کھیلے یا چوری ڈکیتی کرے. چوری ڈکیتی کے بھی قابل نہیں رہتا کہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے. اب جوا کھیلتا ہے تو ہار جاتا ہے. اب جوا کھیلے گا تو اب وہ بیوی کے اور گھر والوں کے زیور اور پتہ نہیں کیا 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 بیچ بچا کر آ جائے گا اور تباہی ہوتی ہے. تو جواری اور شرابی اگر میرے ساتھ مدنی چینل پر اس وقت آپ ہیں ہمارے ساتھ, تو یہ ایک عبرت کی بات ہے کہ ایسا نہ کریں. جوئے اور شراب سے توبہ کریں اور نیک بن جائیں, پارسائی اختیار کریں اور سچے عاشق رسول بنیں. تو اس طرح کے سوالات تو کیے جائیں گے نا. تو میں ماحول کی بات کر رہا تھا کہ دوست دیکھے جائیں گے کہ دوست کیسے ہیں. عموماً روایت دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب اس کے دوست عالی موالی چرسی اور ادھر ادھر جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ الٹے سیدھے حرکتیں کرنے والے, تو ظاہر اب ان کے ساتھ گھومنے والا کوئی نیک آدمی کیسے ہوگا؟ بھلے بازار نیک نظر آتا بھی ہو مگر اس کی عادتیں نیک نہیں ہوں گی. جب ان کے ساتھ یہ بے پردہ عورتوں کے جھرمٹ میں جاتا ہے تو کل آپ کی بیٹی کو بھی تو بے پردہ بنا کر اپنے دوستوں کے ساتھ لے جائے گا. پھر آپ کیا کرو؟ لے جاتے ہیں. یہ جو پکنک منانے کے لیے جو جاتے ہیں سی سائڈوں پر جاتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مطلب 10-12 فیملیاں دوست احباب یہ اپنی اپنی مطلب بچیاں اور اپنے بچوں کی امیاں اور نئی نویلی دلہنوں کو, بلکہ ایون کہ یہاں تک میری معلومات میں ہے کہ منگنیاں ہو جاتی ہیں تو وہ دو خاندان بھی جاتے ہیں اور یہ منگیتر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر ان کو الگ کر دیتے ہیں. یار کیا ہو گیا ہے؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آتا. مطلب خود کیا بولوں میں یار, بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. کوئی بند نہ کرتے ہوئے پاگل ہو گیا. پاگل میں ہو گیا ہوں یا کون ہو گیا اس کا فیصلہ آپ کیجیے. میں پاگل ہو گیا ہوں, پاگل کون ہو گیا اس کا فیصلہ آپ کر لیجیے. کس کی عقل بیر مار گئی ہے اس کا فیصلہ آپ کر لیجیے. جو قرآن و حدیث کی بات کرے, حیا و شرم کی بات کرے, تقوی اور پرہیزگاری کی بات کرے, اور ہمارے سامنے ہمیں وہ آئینہ دکھائے جو آئینہ دیکھیں تو شاید اس بھیانک تصویر کو دیکھ کر ہمارے منہ سے چیخ نکل جائے. اللہ اتنا بھیانک چہرہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج کیا سبب ہے دنیا میں قواری ماؤں کی تعداد بڑھ گئی ہے؟ سمجھنے والے میری بات سمجھتے ہیں. یہ اور اس سے آگے 4 قدم بڑھ کر بعد ایسے عوامل ہیں جو ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئے. اگر ہماری بیٹیوں کو ہم دینداری سکھائیں, ڈیمانڈ بھی تو ہو نا, پوری کی پوری ایک جو سوچ ہے اس کو تبدیل کرنے کی حاجت ہے. آج کل رشتہ طے ہونے کے بعد سسرال والوں کی طرف سے دیکھنے والوں کی لائن لگ جاتی ہے. کبھی لڑکی کے ماموں, کبھی چچا, کبھی خالہ وغیرہ کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے. اس وجہ سے رشتہ کئی مہینوں تک نہیں ہو پاتا. برائے کرم اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں. ضرورتاً شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جس کو نکاح کرنا چاہیے وہ دیکھے. اچھا یہ عجیب بات ہے. اچھا دیکھے, یہ عجیب بات ہے, یہ عجیب بات ہے. اسی کو نہیں دکھایا جاتا باقی سب کو دکھایا جاتا ہے. قربان جاؤں میں باپا پر, آج تک اپنے بہوؤں کو نہیں دے گا. ہم لوگ یہاں صرف مدنی چینل کے سلسلے اونلی فار ڈیبیٹ پرپس نہیں ہے, یعنی ہم لوگ خالی آپس میں کوئی تبادلہ خیال نہیں کر رہے. آخر تبدیلی کیسے آئے گی؟ 2-4 رشتے جو مناسب آ رہے تھے وہ ہمارا وہ کالر کا کف نہیں جا رہا تھا, ہم اس وقت رشتے نہیں کر رہے تھے, اور اب ان بچیوں کے جب وہ سفید بال آنا شروع ہو گئے تو اب تو رشتے ہی آنا ختم ہو گئے. بیٹی کا پہلا بیٹا ہوا, خرچہ لڑکی کے ماں باپ کے اوپر, یہاں تک اس سے پہلے کی 4 رسمیں لڑکی کے ماں باپ کے اوپر, حج کو گئے لڑکی کے ماں باپ کے اوپر, یہ ہو گیا لڑکی کے ماں, اور معاف کر دو لڑکی کے ماں باپ کو. یار آپ نے بیٹی لے لی, اب چھوڑ دو ان کا پیچھا. یار رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر
تو